अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले आपके सामने तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। कल उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशा खाना 2 केस में ज़मानत मंजूर की थी और रिहाई का हुक्म जारी कर दिया था। मगर होता यह है कि फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर या रोप कार जारी किया जाता है, और उसके बाद वो रोप कार या रिलीज ऑर्डर जाकर जब जेल अथॉरिटीज़ को दिया जाता है, तो फिर उस शख्स पर अगर कोई और मुकदमा ना हो तो उसे रिहा कर दिया जाता है। हमें काफ़ी खदशा था और ये भी पता था कि बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी नहीं है, लेकिन इस ज़ालिम और फस्ताई हुकूमत से कुछ बईद भी नहीं था। लेकिन अब लगता यही है कि इन्होंने हर तरह का जुल्म सितम करके देख लिया, इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब मजबूरन आज बुशरा बीबी साहिबा का रिलीज़ ऑर्डर जारी किया गया। कल जब रिलीज ऑर्डर के लिए वहाँ वकला पहुँचे सेशन अदालत में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पर जो 2 जजेस थे जिनकी अदालत जो ट्रायल कोर्ट थी, वो दोनों जजेस वहाँ से फ़रार हो चुके थे। चूँकि उन्हें भी खौफ था, वो भी रिहा करना नहीं चाहते थे, मगर आज मजबूरन उन्हें रिहा करना पड़ा। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी बनीगाला पहुँच चुकी हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद बनीगाला में पहुँच गई है। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं और इमरान खान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए हैं। चूँकि ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाअल्लाह लगता यही है कि फस्तायत का टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को है। देखिए, हर उरूज को ज़वाल है। इन्होंने जुल्म को इस हद तक ले गए कि उसका वो उरूज था। हर चीज़ अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर फिर उसे नीचे आना होता है। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तानियों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, लीडर भी डट के खड़ा रहा। तो इसलिए अब इस हुकूमत को मजबूरन अब रिहा करना पड़ेगा और बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं। देखिए, हम तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ क्यों खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं कि तहरीक इंसाफ हक़ पर है। तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया जा रहा है, और जो भी ज़ी शऊर होगा, जिसके अंदर थोड़ी-सी भी गैरत होगी, अक़ल होगा, शऊर होगा, वो मज़लूम के साथ खड़ा होगा। क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया, इमरान खान के साथ जुल्म किया, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जुल्म किया। तो इसलिए अगर कोई शख्स इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद, ये सब समझने के बावजूद, इन सब चीज़ों के इल्म के बावजूद अगर वो ज़ालिम के साथ खड़ा है, तो फिर उससे बदकिस्मत कोई और शख्स हो नहीं सकता। हामिद मीर ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं काजी फ़ायज़ ईसा जैसे जज की हिमायत करता रहा, जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिए ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा जज बलूचिस्तान ने पैदा कर दिया। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, और हमारी कुछ सियासी जमातें वो इतनी बदकिस्मत हैं कि वो अपने फ़ैसलों के लिए जज भी अपने लेकर आते हैं। अब आप देख लीजिए कि नवाज़ शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आया जब तक काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस नहीं बना, और अभी वो चीफ़ जस्टिस है 25 तारीख तक। गो कि उसका कल आखिरी दिन है, बल्कि आज आखिरी दिन है। तो कल उसने यहाँ से चले जाना है, और उसकी जो वो अपनी तारीख बना कर गया है, स्याह तरीन हरूफ से इसे लिखा जाएगा। और अब उसके जाने की तैयारी है, तो नवाज़ शरीफ की भी
یہاں سے جانے کی تیاری ہے اور وہ اپنے دیش میں جانے کو بےتاب لگ رہا ہے۔ بلاول زرداری نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی۔ آج بلاول نے سچ بولا ہے۔ کیوں ممکن نہیں تھی قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر؟ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دکھایا گیا، اسے لالچ دیا گیا کہ تمہاری مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی، تم ہمیں اس طرح سے 2/3 اکثریت پوری کر کے دو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ٹریبونلز بنائے، ان میں ریٹائرڈ ججز کے لیے حکم دیا، الیکشن کمیشن کی مکمل سرپرستی کی، 63A کا حکم دیا جس کے تحت ہارس ٹریڈنگ کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے سارا کچھ کر کے اب حکومت کو 2/3 اکثریت دلا دی ہے۔ تو اسی لیے بلاول نے کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور اہم ترین خبر رکھنے جا رہا ہوں اور وہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کے بجائے وکلاء کی جیل میں ہی ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کی یہ خبر رکھ دیتا ہوں، پہلے پھر اس پر آتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو آج 3 بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم دیا کہ عمران خان کو لے کر آئیں، وہ اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اگر نہیں لا سکتے تو وجہ بتائیں اور عدالت کو مطمئن کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے وکلاء کی جیل ملاقات نہ کرنے کی توہین عدالت درخواست پر سماعت کی۔ اس سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے فیصل فرید ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور شعیب شاہین بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے انصاف کی فراہمی کا عمل روک سکتی ہے؟ واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے 21 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک دوبارہ عمران خان سمیت تمام اڈیالہ جیل میں مقید قیدیوں کی ملاقات پر دوبارہ پابندی لگائی۔ پہلے 3 تاریخ سے 19 تاریخ تک تھی، پھر اس کے بعد 21 سے لے کر 25 تک کر دی گئی۔ تو ایک نوٹیفیکیشن کر کے پنجاب حکومت ایسی بددیانت حکومت ہے کہ وہ یہ کہہ دیتی ہے جی صرف سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ 8,000 لوگوں کو، عمران خان سمیت 8,000 لوگوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ نے ایسا کر دیا، جس پر اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ عدالت کی سماعتیں نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ درخواست گزار کہہ رہا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نوٹیفیکیشن درست ہے یا نہیں، اس کے لیے تو ان کو الگ سے پٹیشن دائر کرنا پڑے گی، لیکن عدالتی حکم کے باوجود ملاقات سے انکار عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ حکومت پنجاب نے توہین عدالت کی اگر روکا ہے تو کہاں ہے نوٹیفیکیشن؟ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر فاضل جج نے کہا کہ یہ تو 21 سے 25 اکتوبر تک کا نوٹیفیکیشن ہے، پہلے والا بھی دکھائیں، وزارت داخلہ کی رپورٹ دیں اور بتائیں کیا سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا 3 اکتوبر کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے پابندی لگی، جس پر جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا عدالت سیکیورٹی تھریٹس کو نہیں مانتی، وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، یہ توہین عدالت ہے۔ ابھی کیا پوزیشن ہے؟ آپ آج کی تاریخ میں عمل کریں۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ 25 اکتوبر تک نوٹیفیکیشن ہے، جس پر جج نے کہا یہ نوٹیفیکیشن میرے احکامات کی خلاف ورزی ہے، یہ بہنیں ہیں، وکلاء نہیں ہیں، وکلاء کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟
کیا حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک جگہ کو سیل کر کے انصاف کی فراہمی کو روک سکتی ہے؟ یعنی عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے یہ 25 تک کا جو 25 اکتوبر تک کا نوٹیفیکیشن ہے، چلیں اسے ہم مان بھی لیں تو یہ صرف بہنوں کی حد تک اپلیکیبل ہے، آپ انہیں نہ ملنے دیں، لیکن اب وکلا کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ جج صاحب نے کہا کہ اے جی صاحب، ایڈوکیٹ جنرل صاحب، یہ توہین میرے احکامات کی ہے، وزارت داخلہ کو وضاحت دینا ہوگی، رولز بھی موجود ہیں، یہاں درخواست کیوں آئی؟ وزارت داخلہ نے آ کر بتانا ہے کہ کون سی سیکیورٹی تھریٹ تھی کہ وکلا بھی نہیں جا سکتے تھے۔ محکمہ داخلہ نے 6 اور 17 اکتوبر کو احکامات جاری کیے، وزارت داخلہ کے لیٹر کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے ساتھ وکلا کی آن لائن میٹنگ کرانے کا حکم دے دیا، جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالتی آرڈر پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتی۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سیکیورٹی انتظامات کریں اور عمران خان کو عدالت میں لائیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہا اگر آپ عمران خان کو نہیں لائیں گے تو وجہ بتائیں گے، جس سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں لائیں گے، اس سے متعلق عدالت کو مطمئن کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کو آج 3 بجے سپہر عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا اور کہا کہ عمران خان کو لے کر آئیں، وہ اپنے وکلا کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان کو عدالت پیش کرنے کے بجائے وکلا کی ملاقات جیل میں کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس خبر کی تصدیق عمران خان کے وکیل فیصل فرید چودھری نے کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ہماری ملاقات جیل میں کروانے کا بندوبست ہو گیا ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت یعنی ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری، سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے گی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اسٹینڈ لے، آزادانہ فیصلے کریں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، تو تبھی جا کر انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں تو پھر یہ بڑی ڈھیٹ حکومت ہے۔ اس نے عدالتوں کے احکامات کو جیسے پہلے پیروں تلے روندا، اسی طرح سے یہ رونتی رہے گی، اور عدالتوں کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ اس فیصلے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے ججز کو بھی چاہیے کہ ان سے کچھ سبق سیکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز دبنگ ججز ہیں، آئین پسند ججز ہیں، منصف مزاج ججز ہیں، اور کھڑے ہونے والے ججز ہیں۔ ایسے ججز ہی جوڈیشری میں ہونے چاہیے، کیونکہ جج کے پاس صرف قلم ہوتا ہے، اور وہ اس قلم سے اپنے احکامات دیتا ہے، اور ان احکامات کے ذریعے وہ عمل کروانے پر مجبور کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔